جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ تبریک عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ارشاد ہے: اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے مالکوں کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے وارث ہوئے؟ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آفت پہنچائیں۔ کذالک، ایسے ہی ہم مور لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو وہ نہیں سنتے۔ اس سے پہلے مختلف قوموں کا ذکر آیا کہ وہ قومیں جب ان کے پاس اللہ کے رسول تشریف لاتے تو ان کی تکذیب کرتی اور جھٹلاتی۔ اللہ کریم نے ان کو تہس نہس کر دیا، ہلاک اور تباہ و برباد کیا، ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ تو پھر اس زمین میں جہاں وہ لوگ بستے تھے بعد میں اور آ گئے جو اس زمین میں بسنے لگ گئے۔ پہلے زمین کے مالک کوئی اور تھے، جب وہ عذاب میں ہلاک ہو گئے تو پھر بعد میں زمین کے مالک اور بن گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ اس بات سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی کہ اگر ان کے مورث جن کے یہ وارث بنے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، اللہ کے نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو اگر اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی زمین پر وہ بس رہے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب وہ متکبر تھے اپنی طاقت پر کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے کہ ہم زمین کے مالک ہیں، لیکن ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جو یہ بعد میں آنے والے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اصبناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر بھی آفت نازل فرما دیں، ان پر بھی عذاب نازل فرما دیں۔ کذالک نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، ایسے ہی ہم ان کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو جن کا کافر ہونا اللہ کریم کے علم میں ہے، ان کے دلوں پر مور لگ جاتی ہے، پھر ان کو جو اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مور ہی لگا دی تو پھر ان کا اس میں کیا قصور ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مور لگائی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مور لگا دی تو یہ مجبور ہو گئے، اللہ کریم کے علم میں یہ ہے کہ وہ فلاں کام کرنے والے ہیں، یہ کفر پر ہی رہنے والے ہیں، تو اللہ کریم ایسوں کے دلوں پر مور لگاتا ہے کیونکہ اس کا علم ازلی ہے۔ ہمارا علم تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک واقعہ رونما ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کریم جل شانہ کا علم ایسا نہیں ہے، اس کا علم ازل سے ہوتا ہے، واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے ہی اس کا علم ہے۔ اس واسطے وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے، اس میں جس شخص کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ جس طرح تقدیر کا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے کہ مثلا زید جو کام کرنے والا تھا، رب ذوالجلال نے اس کے حق میں وہی لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم کے لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا ہے، بلکہ جو وہ کرنے والا تھا اس نے وہی لکھا ہے، یہ تقدیر ہوتی ہے، اور اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کذالک نقص علیک من انباءہم، ایسے ہی ہم آپ پر ان قوموں کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ پیچھے مختلف قوموں کے احوال آئے، قوم نوح، قوم لوط، عاد، ثمود، قوم شعیب، ان کے تذکرے پچھلی آیات بینات میں آئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کذالک نقص علیک من انبائہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہم آپ پر ان کے احوال بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو ان قوموں کے بارے میں پتہ چلے اور معلوم ہو کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول تشریف لائے تو انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تو پھر ہم نے ماننے والوں کی کس طرح مدد فرمائی۔ اللہ کریم اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کی یہ عادت مبارکہ ہے
کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کافروں کو۔ کافر اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، دنیاوی مال و متاع تو ہمارے پاس ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر ان کی جب گرفت ہوتی ہے تو پھر چھوٹتے نہیں ہیں، لیکن بعد وہ اپنی حکمت کے تحت ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے کہ چلو تم تھوڑا بہت نفع حاصل کر لو، لیکن بالآخر تمہارا انجام برا ہی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان بستیوں والوں کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر کہ جس کو پہلے سے جھٹلا چکے، جس کی تکذیب کر چکے، تو مرنے تک اللہ کے رسولوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ جن کا کفر اس کے علم میں ہوتا ہے، کفر پر مرنا جن کافروں کا، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے کفار تھے، جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ اس طرح کی جو بات ارشاد فرماتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کفار کی مجبوری لازم نہیں آتی کہ وہ تو مجبور ہو گئے جب اللہ نے ہی فرما دیا۔ یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے ان کے لیے۔ حضور جو تبلیغ فرمائیں گے حضور کو اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے تو وہ قوم تک پہنچایا، وہ امت تک پہنچایا، تبلیغ فرمائی۔ اس تبلیغ کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہوگا، لیکن ان پر کوئی اثر اس کا نہ ہوا اور انہوں نے آپ سے فیض حاصل نہ کیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیض سے اکتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔